بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو نیوز چینل میں خوش آمدید۔ آج 29 اپریل 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ ایئر لائنز نے واضح کیا ہے کہ پروازوں کی بحالی کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر خبر وائرل ہو گئی کہ سعودی عربیہ ایئر لائن نے پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ 1 جون 2020 سے سعودی عرب کی داخلی پروازیں بحال ہو جائے گی۔ خبر وائرل ہونے پر السعودیہ کے ریزرویشن دفاتر میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے ٹیلی فون رابطوں کا انبار لگ گیا۔ ہزاروں لوگوں نے آن لائن ریزرویشن کے لیے کوشش کی، جبکہ سینکڑوں وہ بھی تھے جنہوں نے سعودی ایئر لائنز کے اہلکاروں سے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے رابطے شروع کر دیے۔ 1 جون 2020 سے داخلی پروازیں شروع کرنے کا دعویٰ سراسر غلط ہے۔ جب بھی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ ہوگا، اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کے وزارت اوورسیز پاکستانیز اینڈ ریسورس ڈیولپمنٹ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے لیے آن لائن ٹاؤن ہال میٹنگ کا انعقاد کرے گی۔ وزارت کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی سمندر پار پاکستانی ذوالفقار بخاری اس ٹاؤن ہال میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ میٹنگ کا وقت 29 اپریل دن 3:30 بجے طے کیا گیا۔ اس میٹنگ میں سعودی عرب میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے نمائندگان، پاکستان ایمبیسی کے ارکان اور میڈیا شرکت کرے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس میٹنگ میں شامل ہونے کا لنک وزارت کے سوشل میڈیا پیجز پر دے دیا گیا ہے۔ نابالغوں کی سزائے موت کے خاتمے کا خیر مقدم۔ ناظرین، سعودی عرب کی سپریم کورٹ کی جانب سے نابالغوں کے لیے سزائے موت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کم عمری میں کیے گئے سنگین جرم کی سزا سے متعلق اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے سعودی عرب کی عدالتی تاریخ میں اہم دن قرار دے دیا گیا۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کی عدالت کی جانب سے تعزیراتی سزاؤں میں کوڑے مارے جانے کے خاتمے کے کچھ دن بعد سامنے آیا ہے۔ کم عمر مجرم کو اب 10 سال کی قید کی سزا دی جائے گی۔ سعودی عرب میں ہیومن رائٹس کمیشن کے صدر ڈاکٹر عود نے نابالغ افراد کے لیے سزائے موت کے خاتمے کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ڈاکٹر عود نے کہا ہے کہ آج سعودی عرب کے لیے ایک اہم ترین دن ہے، جس سے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ممکن بنایا ہے۔ خانہ کعبہ کی سینیٹائزنگ جدید ٹیکنالوجی سے۔ ناظرین، مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے امور جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کو جراثیم کش عدیات سے دھونے اور صاف کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اوزون استعمال کی گئی۔ ادارہ کی جانب سے غلاف کعبہ اور حجر اسود کی تزئین اور صفائی کے بعد انہیں کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے سینیٹائز بھی کیا گیا۔ اوزون ٹیکنالوجی کے ذریعے سینیٹائزنگ میں شیخ السدیس نے بھی حصہ لیا ہے۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق ادارہ امور حرمین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے خانہ کعبہ میں سینیٹائزیشن اور حجر اسود میں عطر لگانے کے امور کی نہ صرف نگرانی کی بلکہ اس کام میں خود بھی شریک ہوئے۔ شیخ السدیس نے اس موقع پر ادارہ امور حرمین میں کام کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، حرم شریف اور مسجد نبوی کی خدمت عظیم کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کو مخصوص کیا ہے، اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے امور کی ادائیگی اخلاص سے کرے اور اجر و ثواب حاصل کرے۔ ناظرین، شیخ السدیس نے ادارہ امور حرمین کے کام کی تعریف کی اور خانہ کعبہ کی چھت، دیواروں اور غلاف کو مکمل طور پر دھونے کے بعد غلاف کو مخصوص عطر لگا دیا گیا۔ جیزان میں آگ سے خاتون اور بچوں کو بچا لیا گیا۔ ناظرین، سعودی عرب کے جیزان ریجن میں شہری دفاع کی ٹیم نے العارضہ کمشنری کے ایک فلیٹ میں لگنے والی آگ بجھا دی۔ آگ سے فلیٹ میں دھواں بھر گیا تھا جس میں ایک خاتون اور 2 بچے پھنس گئے تھے۔ ویب نیوز اجل نے ریجنل دفاع کے حوالے سے بتایا کہ العارضہ کمشنری میں شہری دفاع کے کنٹرول روم میں اطلاع ملی تھی کہ ایک فلیٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کی فائر فائٹرز جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ شہری دفاع کے یونٹس نے فوری طور پر آگ پر قابو پانے کے لیے کارروائیوں کا آغاز کیا۔ شہری دفاع کی دوسری ٹیم نے فلیٹ سے دھواں نکالنے کے لیے ایگزاسٹ فین نصب کیے تاکہ فلیٹ میں بھر جانے والے دھوئیں کو نکالا جا سکے۔
इमदादी टीम ने प्लेट में फंसी हुई एक खातून और 2 बच्चों को बाहिफाजत निकाला, जिन्हें इब्तदाई तबी इमदाद फराहम। शहरी दिफा की जानिब से कहा गया कि प्लेट में आग एयर कंडीशन की वजह से लगी थी। AC के केबल में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने वाली आग से धुआं भर गया था। शहरी दिफा का कहना है कि लोगों को बिजली का आलात इस्तेमाल करते हुए खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए ताकि किसी किस्म मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। असलहे के ज़ोर पर गाड़ियाँ छीनने वाला गिरोह गिरफ्तार। नाजरीन, रियाज में पुलिस ने असलहा के ज़ोर पर छीनने और चोरी की वारदातों में मलूस 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया है। रियाज रीजन के पुलिस के तर्जुमान कर्नल शाकिर अल-तवेजरी ने सऊदी प्रेस एजेंसी को बताया कि पुलिस को गिरोह की तलाश थी, जिसके बारे में मुख्तलिफ इलाकों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस टीम ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म थी और बिलाखिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने इब्तिदाई तहकीकात में 20 गाड़ियाँ चोरी करने का एतराफ़ किया, जबकि उनके कब्ज़े से 7 गाड़ियाँ भी बरामद हुई, जिनके बारे में मुख्तलिफ थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। नाज़रीन, कर्नल अल-तवेजरी ने बताया कि मुलजिमान के कब्ज़े से वारदात के दौरान इस्तेमाल होने वाली पिस्तौल और एक बंदूक भी बरामद हुई। गिरोह में 4 सऊदी और 1 यमनी शामिल है, जिनकी उम्र 20 से 40 बरस के दरमियान है। मुलजिमान का रिमांड हासिल करके उनसे मज़ीद तहकीकात जारी है, जिसके बाद उनका चालान तहकीकाती इदारे में जमा करा दिया जाएगा, जहां से मुकदमा दायर करके उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।